صحافی حضرات، سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہے پارٹی کی جانب سے کہ بہت ہی شارٹ وقت کے شارٹ موقع پہ آپ یا تشریف لائے تو ہمارے پارٹی کے موقف جو آج ہم نے ہنگامی علیحدوں کے لیے پریس کانفرنس بلا دی تھی، جیسے کہ میں بار بار یہ تکرار کریں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی ہو یا بلوچستان کی مجموعی سیاسی صورتحال ہو، اس پہ کچھ عرصے سے ویسے 75 سالوں سے، لیکن کچھ عرصے سے یہاں پہ حکمرانوں نے کچھ اس طرح موڈ لے لیا کہ بلوچستان کی سیاست میں لگتا ہے کہ اب وہ یہاں کے وہ تمام جمہوری قوتیں، سیاسی قوتیں جو جمہوری سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، پرامن سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے راستہ روک کے اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی جنہوں نے ہمیشہ سے اس ملک میں، اس صوبے میں رواداری کی سیاست کی ہے، انہوں نے پرامن سیاست کی ہے، کیونکہ ہمارے اکابرین سے ہماری پارٹی کو یہ ورثے میں ملا ہے کہ چاہے ہماری پارٹی میں یا بلوچستان میں کتنا تشدد کیا گیا ریاست کی جانب سے، کتنا بربریت کیا گیا، ہمارے وسائل لوٹے گئے، لوگوں کو ہمارے سینئر صاحب ابو جالب شہید سے لے کر پارٹی کے سینئر لوگوں کو شہید کیا گیا، وہاں جیلوں میں ڈالے گئے، لیکن پارٹی نے ہمیشہ اپنے عوام کو جمہوری راستے پہ اور اپنے حقوق کو قومی اور سیاسی اور جمہوری حقوق حاصل کرنے کے لیے ایک پرامن راستہ دکھایا۔ آج بھی بلوچستان نیشنل پارٹی جو اس ملک میں دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے اور ایک جمہوری سیاست پہ یقین رکھتی ہے، ایک بل گورنمنٹ کی طرف سے جو اب تک خفیہ رکھا گیا ہے کہ ایک آئینی پیکیج لایا جا رہا ہے، یعنی یہ دنیا کی تاریخ میں، پارلیمانی سیاست کی تاریخ میں یہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ جن ترقی یافتہ ممالک ہو، جہاں جمہوریت یا آئین بحال ہو، جو بھی آئینی پیکیج لایا جاتا ہے تو 3-4 مہینے قبل ان کو عوام میں متعارف کیا جاتا ہے، اس پہ عوامی رائے طلب کی جاتی ہے، سیاسی جماعتوں کی رائے کو طلب کیا جاتا ہے، وہ لوگ اس پہ کمنٹس کرتے ہیں اور پروپوزل بھیجتے ہیں۔ یہ پہلا ملک ہے جو ایک آئینی پیکیج کو اندرونی خانہ تو بات کی جا رہی ہے، وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ صاحب کوشش لگے ہوئے ہیں کہ وہ اسمبلی میں تعداد کو پورا، کیونکہ اس کے پاس تعداد نہیں ہے، تعداد کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو خرید بھی رہا ہے، اسمبلی ممبران کو، سینیٹرز کو، اس کو دمکایا بھی جا رہا ہے، اس پہ پریشر بھی ڈال رہا ہے تاکہ تعداد کمپلیٹ کیا جا سکے، لیکن عوام سے ابھی تک اس کو خفیہ رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ادارہ جو اس ملک کے عوام کا آخری امید، وہ آپ کے عدلیہ ہے، لیکن اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی اس طرح لگام دی جائے کہ ان کی مرضی کے مطابق جو بھی فیصلے سپریم کورٹ کی سطح پہ ہو وہ ان کی مرضی، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو اس لیے پیکیج کو جو اس کو عدلیہ پیکیج کہا جا رہا ہے، اس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے پارٹی کے سربراہ نے تو جس طرح وہ محکمہ کے سامنے آ گیا، اس نے استعفیٰ دے دیا نیشنل اسمبلی سے۔ ہمارے 2 سینیٹرز ہیں، ایک محترمہ نسیمہ احسان اور دوسرا قاسم رونجو صاحب، ان دونوں کو ایک عرصے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں قاسم رونجو صاحب کے گھر پہ ریڈ کیا گیا، وہ چونکہ اسلام آباد میں تھے، یہاں لسبیلا میں توڑ پھوڑ کی گئی تھی۔ اب آج سے انہوں نے لے کے اس کو دھمکیاں انہوں نے دینی تھی اور پریشر کیا جا رہا ہے۔ یعنی افسوس کی بات ہے، ایک طرف جو ہے ISBR کے پلیٹ فارم سے یہاں پہ پریس کانفرنس کی جاتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ہم فوج کو ملوث نہیں کر رہے ہیں، دوسری طرف خفیہ ادارے جو ہے، ایجنسیاں ہمارے 2 سینیٹرز کے پیچھے لگ گئے، ان کو دبکایا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، ان کے زمینوں پہ، اس کے گھر پہ آج دوبارہ ریڈ کیا گیا، اس پولیس اور FC کے لوگ بٹھائے گئے، کراچی میں ان کے زمینوں پہ رینجرز بٹھا دیے گئے۔
احسان شاہ کے تمام جو فارم آفسز ہیں اس کے گھر پہ جا کے پولیس اور رینجر بٹھا دیے گئے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آج یہ کوشش صرف پیکیج کے لیے نہیں بلکہ یہ لگتا یہ ہے کہ بلوچستان میں جس طرح یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بچوں سے لے کر انڈر ایج بچوں کو بھی آپ کے فورتھ شیڈول میں ڈالے گئے, یہاں کے خواتین کو فورتھ شیڈول میں ڈالے گئے. تو لگتا ایسا ہے کہ بلوچستان میں ان کو جمہوری سیاست کرنے والے سیاسی جماعتیں راست نہیں آ رہے. وہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے اس کو دیوار سے لگایا جائے اور ان کو اس طرح دھکیلا جائے جس طرح یہ جو غیر جمہوری راستہ. ہم اس عمل کی پرزور مذمت کرتے ہیں. جس طرح آپ کو علم ہے کہ ہماری پارٹی کا کل سینٹرل کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا جو ہماری پارٹی سربراہ نے پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا ہے, اس کو ڈسکس کرنے, موجودہ سیاسی صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے, اور یہ جو پیکیج لا رہا ہے جو ایک سازش ہو رہی ہے یہاں کے لوگوں کے آنکھوں کو غضب کرنے کے لیے, آخری اداروں کو بھی وہ قابو کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے. تو میں اب اپنے دوستوں کے ہمراہ ہماری پارٹی کو اگر یہاں تک تنگ کیا کہ دیوار سے لگایا گیا تو پھر ہم پارٹی سینٹرل کمیٹی مجبور ہے کہ اس بات پہ غور کرے کہ باقی جو سینیٹر ہے وہ بھی ریزائن کر لیں, پارلیمنٹ کو خیر بات کہیں, اور جو زوراور ہو جس کے ہاتھوں میں وہ جا کے جو بھی سیاست کرنا چاہے تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ بلوچستان کے نیشنل پارٹی کو جو اس کے جمہوری اور سیاسی راستے میں اس طرح روڑے اٹکانے کا مقصد یہی ہے. تو ہم آج اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے کہ آپ گواہ ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی بار بار ان اسٹیبلشمنٹ کی اس رویے اور اس جبر اور اس کے اس تمام ہتھکنڈوں سے آپ کو کے ذریعے اپنے عوام کو, اپنے لوگوں کو اور جمہوری پارٹیوں کو خبر رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ اس آج ایمرجنسی کے طور پہ آپ کے سامنے بات رکھی گئی ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی اگر یہ عمل یہ اسی طرح رہا ہمارے سینیٹرز کے ساتھ, ہمارے دوسرے سینئر ساتھیوں کے ساتھ جو جس طرح چاہتے, ہمارے طلباء کو جو ہمارے ساتھ اس کے طلباء آرگنائزیشن کے بھی صدر جو چیئرمین جنرل سیکرٹری اور کئی جماعوں کو فورتھ شیڈول میں ڈالیں گے. اور ان کو کیا تھا, ان کو ریزن کیا دیا ہے کہ یہ بی ایل اے کے ساتھ وابستہ ہے. یعنی اندازہ لگایا آپ اگر ویسے بھی آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ سب جائے بی ایل اے کی طرف, وہ تو دوسری بات ہے, ورنہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو ہمارے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہے, بلوچستان نیشنل پارٹی خود جمہوری سیاست کر رہی تو ہمارے اسٹوڈنٹ کیسے وہ بندوں کی سیاست کریں گے. تو آج آپ کو تکلیف دینے کے لیے زحمت دی ہے اور ہمارے پاس سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوگا جو دوسرے ایشوز کے ساتھ ساتھ اس ایشو کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ خفیہ رکھا گیا, تو سب کو معلوم ہے کہ ایک شخص کے لیے یعنی بھی کا چلا رہے ہیں, میرے اشارہ چیف جسٹس کے طرف ہے, تو اس حوالے سے ویسے تو وکیلا یوں کیوں خاموش ہیں؟ نہیں, وہ یہ اس پہ کئی بعض کی طرف سے اپنے موقف کا وہ اظہار بھی کیا گیا, وہ سب یہی گلا کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اس کو اس طرح مبہم رکھا ہے, خفیہ رکھا ہے کہ وہ پیکیج میں انہوں نے کیا لانا چاہیے. ابھی تک کبھی تو یہ انکار کرتے ہیں, اس کی تردید کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کے وہ نہیں ہے. ہم صرف چاہتے ہیں کہ ایج جو ہے اس کو بڑھایا جائے اور تعداد بڑھائی جائے, لیکن اس پیکیج میں اور چیزیں بھی ڈال دی گئی ہیں. یعنی تعداد کیسز چونکہ زیادہ پینڈنگ ہے اس کی وجہ سے, تو یہ سارے باہر جو ہے وہ سب اسی انتظار میں ہے کہ آپ دیکھ رہے کہ پرسوں وزیر اعظم صاحب نے سارے پارلیمنٹرین کو دعوت دی تھی اور پریزیڈنٹ بھی گھوم رہے لوگوں کے گھروں کے تک جا رہے, تو وہ اس کو ابھی تک وہ اوپن نہیں کر رہے. لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ یہ صرف اب سے اس وقت جو ملک اتنے کرائسس سے دوچار ہے, مالی کرائسس سے دوچار ہے, باقی چیزوں کو چھوڑ کے صرف یہ ایک چیز اس کو یاد آ گئی کہ اب ایج جو ہے سپریم کورٹ میں 65 کے بجائے 68 ہونی چاہیے. اچھا تنویر صاحب, آپ یہ بتائیں آپ کے لیڈر نے جو ہے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا, اس سے بڑا اگر اعتماد ہو کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود آپ لوگ جو ہے اسی اسمبلی سے توقع بھی رکھ رہے ہیں اور گلا بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بل پاس کیا. تو اور اس سے جان ملن نے کہا کہ انہوں نے پارٹی سے مشاورت استعفیٰ کیا.
पहले हम ये खबर सुनते थे कि जो आपके पीएस है वो अफजल की बात नहीं मानते बहुत से फैसलों में, कहीं ये पार्टी में अंदर बुरान तो नहीं है कि ना वो आपसे पूछ रहे हैं ना नहीं ऐसे कोई बार वो तो सरदार साहब ने खुद इस अपने उसका वाज़ेह इज़हार किया उस अपनी तकरीर में भी और इस्लामाबाद में भी मीडिया के सामने भी कि वाकई उसने पार्टी के साथ इस बारे में कोई मशावरत नहीं की थी। इनका जो फैसला था वो उसने अपने तरफ से, और उसने यही कहा कि चूँकि पार्लियामेंट को, इस पार्लियामेंट में मैं जब देखता हूँ उसने जो रीज़न दिए कि जिस पार्लियामेंट में आप अपने जबर जुल्म बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठा सकते, अगर उठाया भी जाए तो कभी आपको 5-10 मिनट मिल जाते हैं, वो पाकिस्तान किसी मीडिया में आपको नज़र नहीं आएगी। तो फिर इससे बेहतर है कि क्या कि अपने लोगों के साथ सियासत किया नहीं। ये इस पर कल हमारे सेंट्रल कमेटी एक शख्स को इतनी आज़ादी तो हासिल है कि वो गवर्नमेंट में नहीं गए, उसने कहा कि मैं कासिर हूँ, जो उम्मीदें मैंने आवाम के साथ जो मैंने वादे किए, जिस बुनियाद पर लोगों ने मुझे वोट दिया और जिस बुनियाद पर मुझे नुमाइंदा बना के भेजा है, तो जब मैं ये किरदार अदा नहीं कर सकता तो मेरे लिए यही है कि मैं रिज़ाइन करूँ। तो वो इशू हमारे सामने जो है, और वह आज उसकी बातें ज़्यादा ही उसमें वज़न बन रही है कि आज जिस तरह हमारे 2 सेनेटर्स के साथ जो कुछ किया जा रहा है, तो वो तो कह रहे कि मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि अभी तक उसको टेबल ही नहीं किया असम्बली में, लेकिन वो ऊपर से जो है सेनेटर्स को, क्योंकि उसके साथ मतलूबा तादाद नहीं है, तो इसलिए ये ज़बरदस्ती भी कर रहे हैं, बदमाशी भी कर रहे हैं और दबाया भी जा रहा है। साहब ये बताइए कि जो कुछ आपने कहा है, अगर उस पर राय में देखा जाए तो क्या सरदार साहब ने सिर्फ इस वजह से इस्तीफा दिया कि उन पर दबाव ना आए? नहीं, सरदार साहब के पोजीशन अलग है। दबाव तो सरदार साहब की इस तरह के दबाव से, ये जब से सियासत कर रहे हैं, उसके वालिद साहब मतलब कर रहे थे, उसकी पार्टी की क़यादत करते रहे, इससे बढ़ के उन्होंने प्रेशर और ये सारे दबाव बर्दाश्त करते रहे अपने सरजमीन के लिए, अपने आवाम लोगों के लिए। वो कहते कि मैं वो हक अदा नहीं कर पा रहा हूँ, यानी मैं इंसाफ नहीं कर पा रहा हूँ जिस चीज़ के लिए मुझ पर इत्मीनान करके लोगों ने वोट दिया और जिस उम्मीद के साथ मुझे भिजवाया गया, तो मैं फिर वहाँ पर मेरा बैठना वैसे फजूल है। साजिद साहब, कल इजलास में जो